بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مختلف ٹرمینالوجیز کے بارے میں جو پٹوار سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، زمینی معاملات یا لینڈ ریونیو سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ ان کو انگلش میں کیا کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ شرط، واجب الارض ہو گیا، خود کاشت ہو گیا، خانہ کاشت ہو گیا، خانہ ملکیت، انتقال یا پھر رجسٹر داخل خارج، وراثتی انتقال، مثل حقیقت، مثل میادی، بندوبست، اشتمال اراضی، افسر اشتمال، خسرہ نمبر، افسر مال، ریکارڈ مال، تقسیم اراضی، باقی اندراج بدستور، شاملاتی زمین، شجرہ نسب، مزار تابع مرضی، مثنیٰ مثنیٰ جو بھی لفظ ہے، کھاتہ شریک، مشترکہ زمین، لگان بٹائی، رجسٹر گرداوری، فرد بدر، طرف یا پتی، محال یا دے، نمبردار یا لمبردار جو بھی، تو ان کو انگلش میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ تقسیم جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو پریس کرنے کی۔ وسیقانوشی.com ہماری ویب سائٹ ہے، اس کو اگر آپ وزٹ کریں گے تو آپ کو لیگل فارمیٹس دستیاب ہوں گے، انگلش اور اردو دونوں لینگویجز میں آپ یہاں پہ ویو کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی نے یہ لیگل جو ٹرمینالوجیز ہیں ان کو ویو کرنا ہے تو بھی اس ویب سائٹ پر آپ کو مل سکتی ہے، لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ پرووائڈ کر دوں گا۔ اگر کسی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، کسی بھی میٹر کے حوالے سے کوئی مشکل ڈاکومنٹ کو سمجھنا ہے یا کوئی ٹرانسلیشن سروسز ہے، ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، تو گیون نمبر پر صرف واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا ہمارے پاس جو لفظ ہے، جو ٹرم ہے، شرط واجب الارض، اس کو انگلش میں اسٹیٹمنٹ آف کسٹم کہا جا سکتا ہے۔ اس میں مختلف رائٹس وغیرہ کا لکھا ہوتا ہے کہ کیا رواج چل رہا ہے، کون سی کس شخص کے کون سے رائٹس ہیں، کس لینڈ اونر کے، کس زمین کے، اور اس میں ایک کافی ساری تفصیل لکھی ہوتی ہے۔ تفصیل کو یہاں پہ نہیں جائیں گے، الگ سے اگر پاسبلٹی ہوئی تو اس پر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا۔ خود کاشت کو انگلش میں کلٹیویٹڈ بائی اونر، یا آپ کو فرد میں کئی جگہوں پہ لکھا نظر آ سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی زمین کی بات ہو رہی ہے، جو بھی خسرہ ہے، جو بھی خطون ہے، تو وہ کلٹیویٹ خود کاشت ہے، یعنی مالک جو ہے وہ خود کاشت اس کو کر رہا ہے، اس کا کوئی مزارع نہیں ہے، یعنی اس نے کوئی کلٹیویٹر نہیں رکھا ہوا۔ کالم آف کلٹیویشن ہوتا ہے خانہ کاشت۔ اب فرد میں آپ کو مختلف خانہ ملکیت نظر آئے گا، خانہ کاشت نظر آئے گا، تو یہ خانہ کاشت، اور اس میں کلٹیویٹر کا بھی نام آ سکتا ہے، یعنی جو اس کا جو مزارع کہہ لیں، اور اس کے بعد خانہ کاشت میں مشتری جو ہوتا ہے، یعنی اس نے پرچیز جو کی ہوتی ہے، اس کا بھی نام، یعنی پرچیزر کا بھی نام یہاں پہ آ سکتا ہے۔ خانہ ملکیت میں جو ملکیت وغیرہ اس کا ہوتا ہے، وہاں پہ ذکر ہوتا ہے جو بھی مالک وغیرہ ہیں۔ اور اس کے بعد میوٹیشن، انتقال، اس کو انگلش میں میوٹیشن کہا جاتا ہے، انتقال کو۔ اور اگلا ہمارے پاس ورڈ ہے رجسٹر داخل خارج، اس کو انگلش میں رجسٹر آف میوٹیشنز کہا جا سکتا ہے۔ اس میں انتقالات وغیرہ، تو جو بھی انتقالات ہوتے ہیں پٹواری کے پاس، اس میں جیسا کہ انتقال بے ہو گیا، زبانی انتقال، ہبہ ہو گیا، یا رجسٹری کی بنیاد پر انتقال، جو بھی انتقالات وغیرہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ رجسٹر انتقالات میں اس کو درج کیا جا سکتا ہے۔ وراثتی انتقال کو انگلش میں میوٹیشن آف انہیریٹنس کہا جا سکتا ہے۔ کوئی شخص وفات ہو جاتی ہے کسی شخص کی، اس کی وفات کے بعد اس کی پراپرٹی جو ورثہ میں جاتی ہے تو اس کا ایک وراثتی انتقال ہوتا ہے اس موضع کے لحاظ سے، اور اس میں وہاں پہ ان کا ایک الگ الگ شیئرز ڈیٹرمن ہو جاتا ہے کہ کس کا کتنا شیئر ہے۔ لیکن اور اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے رجسٹر حقداران زمین، اس کے آگے لکھا ہے مثل حقیقت۔ مثل حقیقت اگر لکھا ہو، اور اگر رجسٹر حقداران زمین کے آگے مثل میادی لکھا ہو تو اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ مثل حقیقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرماننٹ جو ریکارڈ آف رائٹس کہہ لیں، جو سیٹلمنٹ کے دوران بنتا ہے، تو اس کو ریکارڈ آف رائٹس بھی کہا جا سکتا ہے، صرف ریکارڈ آف رائٹس۔ جبکہ اگر مثل میادی لکھا ہوگا کسی رجسٹر حقداران زمین کے آگے، جو بھی ایکسٹریکٹ ہم لیتے ہیں، نقل جمع بندی سے لیتے ہیں، اس کے آگے تو اس کو ہم پیریوڈیکل ریکارڈ آف رائٹس کہہ سکتے ہیں، یا ریکارڈ آف رائٹس کے بعد پیریوڈیکل ریکارڈ اس کو لکھا جا سکتا ہے۔ بندوبست کو انگلش میں سیٹلمنٹ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اشتمال اراضی کو کنسولیڈیشن آف لینڈ کہا جاتا ہے۔ افسر اشتمال کو کنسولیڈیشن آفیسر کہا جا سکتا ہے۔ خسرہ نمبر کو خسرہ نمبر لکھتے ہیں، یا سروے نمبر بھی اگر آپ لکھ دیں تو یہ ایک ہی بات ہو سکتی ہے۔ افسر مال ہوتا ہے ریونیو آفیسر۔ ریکارڈ مال، جیسا کہ ریونیو، اس کو انگلش میں ریونیو ریکارڈ کہا جا سکتا ہے۔ یہ ریکارڈ مال، یہ ریونیو ریکارڈ جو پٹواری مینٹین کرتا ہے، گرداور قانون کو، جو بھی ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے زمین سے متعلقہ، تو یہ ریونیو ریکارڈ اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد تقسیم اراضی کو انگلش میں پارٹیشن آف لینڈ کہا جا سکتا ہے۔ باقی اندراج بدستور اگر ورڈ آپ کو نظر آئے، یا دیگر بدستور یا بدستور وغیرہ لکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے ان افیکٹڈ۔ فار ایگزامپل
اگر کوئی ملکیت چینج ہوئی ہے کسی بھی زمین کے حوالے سے اور فرد میں لکھا ہوا ہے کہ مالک یہ تھا، اب مالک یہ ہے، لیکن جو کاشتکاری کے حوالے سے تو وہاں پہ ان الٹرڈ لکھا ہوا ہے، یا جو باقی اندراج بدستور یا بدستور لکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ والی انٹری ان افیکٹڈ ہے، ان الٹرڈ ہے، اس کو چینج نہیں کیا گیا۔ کامن لینڈ، شاملاتی زمین کو انگلش میں کامن لینڈ کہا جاتا ہے۔ اس میں کافی سارے رائٹس ہوتے ہیں، جو ولیجرز ہوتے ہیں، لینڈ اونرز وغیرہ۔ شجرہ نسب کو جیونالوجیکل ٹری کہا جاتا ہے۔ اس میں یعنی کہ کوئی شخص کی وفات ہوتی ہے، اس کے بعد جو اس کے وارثان ہوتے ہیں تو اس کا وہ وراثتی انتقال جب پٹوائی درج کرتا ہے تو چھوٹا سا شجرہ نسب بنا سکتا ہے کہ اس میں لکھتا ہے کہ یہ بندہ فوت ہو گیا، اس کے 2 بیٹے تھے، اس میں سے ایک یہ فوت ہوگی یا اس کے پھر وارثان ہے، تو اس طرح یہ شجرہ نسب ان کا فیملی ٹری کہہ سکتے ہیں، جیونالوجیکل ٹری اس کو کہا جا سکتا ہے۔ مزار تابع مرضی، مزار تابع آپ کہہ سکتے ہیں جو بھی کلٹیویٹر وغیرہ ہوتے ہیں، ٹیننٹس ایٹ ول، مزار تابع مرضی۔ مصنع اگر ورڈ آپ نے کہیں دیکھا ہے تو اس کو ڈپلیکیٹ کاپی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کھاتا شریک آپ نے ورڈ سنا ہوگا تو اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے کو شیئرر۔ اب ایک زمین میں کئی مالکان ہو سکتے ہیں تو کئی کھاتا شریک ہو سکتے ہیں تو ان کو کو شیئرر کہا جا سکتا ہے، ان کے رائٹس ہوتے ہیں ملکیت کے لحاظ سے۔ اب مشترکہ زمین کو جوائنٹ لینڈ انگلش میں کہا جا سکتا ہے، لگان کو انگلش میں رینٹ کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو کاشتکار وغیرہ ہوتے ہیں یہ مالک کی زمین کو کچھ پروڈیوس دے سکتے ہیں، اس فصل کا کچھ حصہ دے سکتے ہیں، رینٹ کیش نقدی کی صورت میں ادا کر سکتے ہیں، کچھ سروسز دے سکتے ہیں، کوئی بھی۔ تو یہ جو لگان ہوتا ہے یہ کچھ رینٹ کہہ لیں، کرایہ کہہ لیں، لیکن یہ سمپل نقدی کی حد تک محدود نہیں ہوتا بلکہ کچھ اور بھی چیز اس میں انکلوڈ ہو سکتے ہیں۔ تو لگان کو انگلش میں رینٹ کہا جا سکتا ہے۔ بٹائی شیئر آف پروڈیوس ہوتا ہے، کئی دفعہ آپ نے لکھا ہوگا فرد میں کہ بٹائی نسبت حصہ، جو بھی اس کے ورڈ لکھے ہوتے ہیں کہ کتنا اس کا شیئر ہے، تو اس میں تو یہ پروڈیوس ہوتی ہے جو فصل آتی ہے زمین سے کاشتکاری کے لحاظ سے، تو وہ اس کا کچھ حصہ یا کوئی شیئر اس میں، تو اس کو شیئر آف دی پروڈیوس کہا جا سکتا ہے۔ بٹائی اس کو اردو میں لکھتے ہیں۔ رجسٹر گرداوری، اس کو کراپس انسپیکشن رجسٹر کہا جا سکتا ہے۔ یہ رجسٹر گرداوری ہوتے ہیں، اس میں فصلوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ کون سی فصل کس کے زیر کاشت ہے، زمین ہے، خسرہ، یہ جو بھی اس سے کہ کون کاشتکاری کر رہا ہے اور اس پہ کون سی فصل ہے، خریف، ربی وغیرہ، تو اس طرح یہاں پہ اس کا چیزیں مینشن ہوتے ہیں۔ فرد بدر، یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ جب اگر کسی زمین کی ملکیت میں کچھ یعنی کہ اس کی زمین کے ریکارڈ میں کچھ مسٹیک ہوگی، کوئی اپیرنٹ مسٹیک ہوگی کسی بھی جمع بندی کو مرتب کرتے وقت یا تو نئی جمع بندی بناتے وقت، تو کوئی مسٹیک اگر ہو جاتی ہے تو اس مسٹیک کو دور کرنے کے لیے جو ڈاکومنٹ تیار کیا جاتا ہے اس کو فرد بدر کہا جاتا ہے۔ تو اس کو انگلش میں اگر ہم لکھیں گے تو اسٹیٹمنٹ آف کریکشن کہہ لیں یا ڈاکومنٹ آف اسٹیٹمنٹ آف کریکشن کہہ لیں، تو اس کو ہم اسٹیٹمنٹ آف کریکشن لکھ سکتے ہیں۔ طرف یا پتی آپ نے لکھا ہوگا فرد کے اوپر لکھا ہوتا ہے، تو یہ اصل میں سب ڈویژن ہوتی ہے، یعنی مزید ڈویژن ہوتی ہے ایک ریونیو اسٹیٹ کی۔ ایک موضع کہہ لیں، ایک گاؤں کہہ لیں، محال کہہ لیں۔ تو اب محال جب اگر آپ نے ورڈ دیکھا ہوگا تو یہ ایک اصل میں ایک ریونیو اسٹیٹ ہوتی ہے۔ محال یا دے لکھا ہو تو ریونیو اسٹیٹ ہوتی ہے جس کا اپنا ایک ریکارڈ آف رائٹس مینٹین ہوتا ہے۔ نمبردار یا نمبردار آپ نے سنا ہو تو اس کو ولیج ہیڈ مین کہا جاتا ہے، ولیج ہیڈ مین۔